اب ذکر میثاق مدینہ کا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ محض جزیرہ نما عرب ہی نہیں، ارد گرد کے مختلف ملکوں میں بھی قریش مکہ کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ قیصر اور نجاشی کے درباروں میں تو ان کی سفارتیں جاتی ہی رہتی تھیں، ان کے تجارتی قافلوں سے تمام چھوٹی بڑی شاہراہیں آباد تھیں۔ پھر ریگستان عرب کے بادیہ نشینوں اور قبائلی سرداروں پر بھی ان کا مکمل رعب اور دبدبہ قائم تھا، کیونکہ وہ کعبۃ اللہ کے وارث بنے ہوئے تھے اور ہر کسی کو ان کے ساتھ واسطہ پڑتا تھا اور ان کی اس شعبے پر مکمل اجارہ داری تھی۔ حج کے دوران وہ مختلف قوانین لوگوں پر مسلط کرتے رہتے اور انہیں مجبوراً سر تسلیم خم کرنا پڑتا تھا۔ اب اسلام کیا آیا کہ ان کے صدیوں پرانے پندار شاہی کو ہولناک زلزلوں نے آ لیا۔ ان کی جاہلیت کی شب تاریک میں آفتاب نبوت کیا طلوع ہوا، روشنیوں کے ہجوم سے ان کی آنکھیں چدھیا گئیں۔ انہوں نے ہر قسم کی کوشش کی کہ روشنی پر جاہلیت کے دبیز پردے گرا دیے جائیں، آفتاب نبوت کو اندھیروں میں بند کر دیا جائے، معاذ اللہ فرزندان توحید کو وحشتناک سزاؤں کا نشانہ بنایا جائے، لیکن ہر حربے اور ہر اقدام کے باوجود شکست فاش سے دوچار ہوتے رہے۔ اور تو اور بلال، خباب اور عمار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے کمزور شخصیات بھی استقامت کا ایسا کوہ گراں ثابت ہوئے کہ ان کے تشدد کی آندھیاں خود ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ ان کی انا کے بت چکنا چور ہو گئے، بلکہ ان کی راتوں کا آرام اور دن کا چین غارت ہو گیا۔ ابھی وہ مزید سازشیں کر ہی رہے تھے کہ مسلمانوں کی اکثریت اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اب تو قریش کو غیظ و غضب کی کوئی ان کی انتہا نہ رہی۔ وہ نو مولود ریاست مدینہ کو یوں سمجھ لیجئے کہ صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کوشاں ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل جیسے مشرک سرداروں کے مرتے وقت کے حسرت آلود آنسوؤں نے جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔ ان کے جذبات کچھ اور بھڑک اٹھے۔ انہوں نے ریاست مدینہ کے لیے مستقل خطرہ بننے کا فیصلہ کر لیا اور اس نوخیز پھول کو مسل کر معاذ اللہ صحراؤں میں اڑا دینے کا منصوبہ بنایا۔ امام زہری نے عبد الرحمن بن کعب سے روایت کی اور انہوں نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ قریش مکہ نے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی اور اوس و خزرج کے کچھ ممتاز بت پرستوں کو ایک غضبناک خط لکھا، اور خط یہ تھا کہ تم لوگوں نے ہمارے آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے۔ اللہ کی قسم تم خود اس سے جنگ کرو اور اسے وہاں سے نکالو، ورنہ ہم ایک لشکر جرار لے کر تم پر چڑھائی کر دیں گے، تمہارے جوانوں کو قتل کریں گے اور تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا دیں گے۔ یہ پیغام سن کر عبداللہ بن ابی اور اس کے گماشتوں کی تو گویا لاٹری نکل آئی، اور انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی جائے۔ یہ اطلاع پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس خود تشریف لائے اور یہ مشورہ دیا کہ اگر تم قریش مکہ کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر ہم سے جنگ کرو گے تو تمہیں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ تم قریش مکہ سے جنگ کرو، کیونکہ وہ تمہارے قرابت دار نہیں ہیں۔ کیا تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو قتل کرو گے؟ سوچ لو تمہارے لیے کون سا راستہ آسان ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو آپس میں متفرق ہو گئے، بٹ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت افروز گفتگو سے قریش مکہ کی سازش اور منافقین مدینہ کی کاوش دم توڑ گئی، لیکن قریش مکہ کو بھلا سکون کہاں مل رہا تھا۔ وہ گاہے بگاہے دھمکیوں کی صورت میں اپنے اندر کا وہ غصہ نکالنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انصار مدینہ کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ
مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنے دیرینہ دوست امیہ بن خلف کے یہاں قیام کیا، کیونکہ امیہ بھی سفر تجارت کے دوران جب مدینہ منورہ پہنچتا تو انہی کے یہاں قیام کیا کرتا تھا۔ انہوں نے امیہ سے کہا کہ میں ذرا اس وقت طواف کرنا چاہتا ہوں جب حرم کعبہ میں زیادہ ہجوم نہ ہو۔ امیہ دوپہر کے وقت انہیں حرم کعبہ میں لے گیا۔ ابو جہل بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے پوچھا کہ امیہ یہ کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ انصار مدینہ کے سردار سعد بن معاذ ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم امن و سکون کے ساتھ طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم نے ہمارے باغیوں کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ان کی امداد کر سکو گے؟ خدا کی قسم اگر یہ امیہ بن خلف نہ ہوتا تو تم زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہادر انسان تھے۔ انہوں نے بھی اسی طمطراق سے جواب دیا کہ اللہ کی قسم اگر تم مجھے طواف سے روکو گے تو میں تمہیں مدینہ منورہ کے راستے سے روک دوں گا۔ ناظرین کرام، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ قریش مکہ کے قافلے مدینہ منورہ کے راستے پر سفر کیا کرتے تھے اور ان قافلوں پر پابندی لگانے سے ان کی معیشت یوں سمجھ لیجئے کہ برباد ہو سکتی تھی۔ اس تصور ہی نے ابو جہل جیسے زبان دراز کا منہ بند کر دیا۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ سعد اپنی آواز بلند نہ کرو، ابو الحکم وادی مکہ کا سردار ہے۔ انہوں نے امیہ بن خلف کو بھی جھاڑ دیا، کیا تم بھی رہنے دو، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ جملہ امیہ بن خلف پر بجلی بن کر گرا۔ پھر بعد میں اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے ام صفوان، سعد بن معاذ نے خبر دی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قتل کر دیں گے۔ خدا کی قسم آج کے بعد میں کبھی مکہ مکرمہ سے باہر نہیں جاؤں گا۔ ناظرین کرام، قریش مکہ کی کینہ پروری اور ریشہ دوانیوں کا سلسلہ اب دراز ہوتا جا رہا تھا۔ انہوں نے یہود مدینہ سے بھی رابطے بڑھائے، بلکہ خود مسلمانوں کو براہ راست یہ خط لکھا کہ تم اتنے خوش نہ ہو کہ ہمارے نرغے سے نکل چکے ہو تو ہم تمہارے شہر پر حملہ آور ہو کر سب کو قتل کر دیں گے۔ کفار مکہ نے صرف انہی دھمکیوں پر بس نہیں کیا، بلکہ وہ باقاعدہ طور پر مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں کرنے اور مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ بنانے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تحفظ کے لیے راتیں جاگ جاگ کر بسر کیا کرتے اور صحابہ کرام آپ کا پہرا دیا کرتے تھے۔ گویا ان بیرونی دشمنان اسلام کا خطرہ بھی سر پر منڈلا رہا تھا۔ دیگر قبائل بھی قریش مکہ کے دست نگر تھے، وہ کسی وقت بھی ان کے ساتھ مل کر ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اس اندرونی اور بیرونی صورتحال سے عہدہ براں ہونے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جامع حکمت عملی کا مظاہرہ فرمایا اور ایسے بروقت اور دور رس فیصلے فرمائے کہ عقل اور دانائی کی دنیا آج بھی اش اش کرتی نظر آتی ہے۔ آپ نے اندرون ریاست کی کشمکش کو ختم کرنے کے لیے پہلے تو باشندگان مدینہ کو ایک میثاق اور ایک دستور العمل کے تحت زندگی گزارنے کا پیغام دیا، جسے ایک مخلصانہ کوشش کا نام دیا گیا، اور اس پیغام سے ساری دنیا پر واضح ہو گیا کہ اسلام امن اور آشتی کا مذہب ہے اور دوسروں کو بھی جینے کا حق عطا کرتا ہے۔ میثاق مدینہ کی شکیں تو کافی ہیں، تاہم وقت کی کمی کے باعث ہم چیدہ چیدہ ان شقوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ایک تحریری دستاویز ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریش، یثرب کے اہل ایمان اور ان لوگوں کے حوالے سے جو ان کی اتباع میں ان کے ساتھ شامل ہوں اور ان کے ہمراہ جنگ میں حصہ لیں۔ مہاجرین جو قریش میں سے ہیں حسب سابق دیتوں اور خون بہا وغیرہ کے معاملات میں اپنے قبیلے کے طے شدہ رواج پر عمل کریں گے، اپنے قیدیوں کو مناسب فدیہ دے کر
چھڑائیں گے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کریں گے۔ بنو اوف بھی اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور خون بہا وغیرہ کا طریقہ ان میں حسب سابق ہی قائم رہے گا۔ ہر گروہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑائے گا۔ بنو حارث بھی اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور خون بہا کا طریقہ ان میں حسب دستور سابق رہے گا۔ ہر گروہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے قیدی کو فدیہ دے کر چھڑا لے گا۔ بنو ساعدہ بھی اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور خون بہا کا طریقہ ان میں حسب دستور سابق رہے گا۔ ہر گروہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے قیدی کو فدیہ دے کر چھڑائے گا۔ بنو جشم اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے، حسب سابق اپنے خون بہا مل کر ادا کریں گے اور ہر گروہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑائے گا۔ بنو نجار بھی اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے، حسب دستور سابق اپنا خون بہا مل کر ادا کریں گے اور ہر گروہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑائے گا۔ اہل ایمان اپنی کسی زیر بار قرض دار کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، بلکہ قاعدے کے مطابق فدیہ، دیت اور تاوان ادا کرنے میں اس کی مدد کریں گے، اور کسی مومن کے آزاد کردہ غلام کو کوئی مومن حلیف نہیں بنائے گا۔ اور یہ کہ تمام تقوی شعار مومنین متحد ہو کر ہر اس شخص کی مخالفت کریں گے جو سرکشی کرے، ظلم، گناہ اور تعدی کے ہتھ کنڈوں سے کام لے اور ایمان والوں کے درمیان فساد پھیلائے۔ ایسے شخص کی مخالفت میں ایمان والوں کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھیں گے، اگرچہ وہ ان میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو کافر کے عوض قتل نہیں کرے گا اور نہ مومن کے خلاف وہ کسی کافر کی مدد کرے گا۔ اور اللہ کا ذمہ اور پناہ سب کے لیے یکساں ایک ہے۔ ادنا ترین مسلمان بھی کافر کو پناہ دے سکتا ہے۔ اہل ایمان دوسرے لوگوں کے مقابلے میں باہم بھائی اور مددگار اور کارساز ہے۔ یہودیوں میں سے جو بھی ہمارا اتباع کرے گا تو اسے مدد اور مساوات حاصل ہوگی، اور ان یہود پر نہ تو ظلم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے خلاف کسی دشمن کی مدد کی جائے گی۔ تمام اہل ایمان کی صلح یکساں اور برابر کی حیثیت رکھتی ہے۔ کوئی مومن قتال فی سبیل اللہ میں دوسرے مومن کو چھوڑ کر دشمن سے صلح نہیں کر سکے گا، اور اسے مسلمانوں کے درمیان عدل و مساوات کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ پھر یہ بھی کہ جو لشکر ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہوگا اس کے افراد آپس میں باری باری ایک دوسرے کی جانشینی کریں گے، اور اہل ایمان کفار سے انتقام لینے میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے۔ مدینے کا کوئی مشرک، جسے غیر مسلم اقلیت کہتے ہیں، قریش کے کسی شخص کو مالی یا جانی کسی طرح کا پناہ نہیں دے گا اور نہ مسلمان کے مقابلے پر قریشی کی حمایت اور مدد کرے گا۔ اور جو شخص ناحق کسی مومن کا قتل کرے گا، خون کرے گا، اسے مقتول کے عوض بطور قصاص قتل کر دیا جائے گا، الا یہ کہ اس مقتول کا ولی اس کے عوض خون بہا لینے پر رضامند ہو جائے، اور تمام اہل ایمان قاتل کے خلاف رہیں گے۔ جب تمام مسلمانوں میں کسی قسم کا تنازع ہوگا تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور یہ کہ جب تک جنگ رہے گی یہودی اس وقت تک مومنین کے ساتھ مل کر مصارف اٹھائیں گے۔ قریش مکہ اور اس کے حامیوں کو کوئی پناہ نہیں دی جائے گی، اور یثرب یعنی مدینے پر جو بھی حملہ آور ہو تو اس کے مقابلے میں یہ سب یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم نے اس دستاویز یعنی میثاق مدینہ کے اکثر مندرجات کا خلاصہ پیش کر دیا۔ یہ دستاویز ریاست مدینہ کا دستور تھا جس پر تمام باشندگان مدینہ نے عمل پیرا ہونا تھا اور اس کی پاسداری کی ہر ممکن کوشش کرنی تھی۔ نامور مورخین کے نزدیک اسے دنیا کا پہلا تحریری دستور قرار دیا گیا۔
میثاق مدینہ کو، اور اس کا آغاز اللہ رب العزت کے نام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے پیغام سے کیا گیا، اور جگہ جگہ ان کی حاکمیت کو منوایا گیا۔ یہ معاہدہ یا دستور العمل، یہ میثاق اس بات کا عکاس بھی ہے کہ اسلام دنیا میں امن اور امان کا بہترین ضامن ہے، اور اس میں دوسری اقوام کو برداشت کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔